الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر اليوم القیامہ فانه رأی عین فلیقرأ الشمس كبرت السماء وانفطرت السماء وانشقت رواہ احمد الترمذی۔ قرآن مجید کی اہمیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو یہ خوشی ہو یعنی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قرآن مجید میں سورۃ الشمس کبرت السماء وانفطرت السماء وانشقت، یہ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی 3 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں بھی قیامت کے حالات ہیں، اور 30ویں پارے کی ساری صورتیں مکی ہیں سوائے غالباً 3 صورتوں۔ مکی صورتوں میں توحید رسالت آخر ہو، اور 30ویں پارے کے اکثر صورتوں میں قیامت کے حالات۔ ان 3 صورتوں میں بھی یقیناً قیامت، تو قیامت میں کیا ہوگا اس کا منظر کشی ہوئی، اس کا نقشہ کھینچا گیا صورتوں۔ الشمس کبرت ستارے پہلے ہو جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، سارے قیامت کے حالات ایسے سورج الفقار میں بھی۔ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا؟ کون رب؟ اللہ خلقک فعدلک، یہ صورت بادشاہ رکھا، جس رب نے تجھے پیدا کیا، صحیح الاعضاء بنایا، اچھی صورت دی، تو ہم نے رب کو دنیا میں بلاتا ہے۔ قریب وقت آنے والا علیکم حافظین کتاب کرام کاتبین، تو میں سے ہر ایک پر فرشتے مقرر ہیں، اس کے اچھے برے عمل کو لکھ رہے ہیں، اور یہ جو لکھا ہوا رشتہ ہے یہ قیامت میں کھل جائے۔ تو ان صورتوں میں چونکہ قیامت کے حالات کھول کھول کر گئے، جو دنیا میں یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے، تو وہ ان صورتوں کو پڑھے یا ان کو سمجھے، اس کو حال سمجھ آ جائے۔ قرآن میں ایسی کتاب ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے میں تو زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بشرط ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے سمجھ کر اخلاص سے اس کو پڑھے اور سنیں۔ سپارے ختم بعد میں ہوتے ہیں فاروق صاحب، قرآن مجید انقلاب پہلے برپا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ اس امت کے آج کے دیندار حاجی نوازی بھی قرآن مجید کو سمجھتے نہیں اور پوری زندگی سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں۔ یہ پورا قرآن مجید کا ایک حق ہے، قیامت کے دن پکڑ کا سخت خطرہ ہے۔ عام لوگ تو پڑھتے بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جاتا، لیکن دیندار تھوڑا بہت تلاوت کر سمجھتے وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے جو انسانوں کو دھوئے اور ان کی صفائی بنجائی رگڑائی۔ حضور پاک نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کی صفائی کا علاج یہ قرآن مجید ہے اور ایک موت کی یاد۔ میں بھی ابھی آیا، وضو کیا، اندر بیٹھا، کتاب مولا اشرف تھانوی کی اچانک کھلی، اور اس میں ایک صفحہ کھولا بغیر ارادے کے، اس میں وہی حدیث کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی نفع سے خالی نہیں، اور کوئی کتاب میتھ انگلش اردو کی ایسی نہیں ہے جو سمجھے نہ اور پڑھے اور فائدہ ہو۔ قرآن مجید کی شان۔ اور الف لام میم پر مشہور حدیث، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہے، اور ایک حرف پر 10 نے کیا تو 3 پر 30 نہیں۔ لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ الف اس میں خود 3 حرف ہے، ادا کرتے ہوئے الف میں 3، تو اکیلے الف پر 30 نے کی، لام میں ادا کرتے ہوئے لام الف میم 3، اس پر کتنی 30، اور میم میں میم یا میم پھر کتنی تو 90 نے کی۔ مشہور تفسیر 30 نے کیا، غیر مشہور تفسیر 90 نے، اور یہ بغیر وضو کے بغیر سمجھے پڑھنے پر۔ وضو ہو کر پڑھے ہیں تو پھر 10 کی بجائے 25، نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھے تو 50، جی بیٹھ کر پڑھے تو 50، کھڑے ہو کر پڑھے تو 100، فرضوں میں پڑھے ثواب اور بڑھ گیا، رمضان پڑھے ثواب اور بڑھ گیا، سمجھ کر پڑھے ثواب اور بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی قدر اس وقت ہوگی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، اولین و آخرین سب ساتھ چھوڑ دیں گے، میدان حشر ہوگا، اول سارے آخر جمع ہوں گے، اس لیے اس کو حشر کہتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، 5 رشتے جن کے لیے دنیا میں پاپڑ ملتا تھا، الٹے سیدھے کام، ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی، اولاد، سارے منہ پھیر لیں، اس وقت آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے۔ آج ان نیکیوں کا سیزن ہے، موسم ہے، زندگی ہے، موقع ہے، مارکیٹ ہے، صدقہ دے لو
حدیث میں آتا ہے 360 جسم کے جوڑے اور ہر جوڑ پر ایک صدقہ روزانہ، تو 360 صدقے روزانہ لازم۔ اب 360 صدقے کون دے گا؟ بھئی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ، کسی کو اچھائی کی بات بتلا دینا بھی صدقہ، کسی کو برائی سے روک دینا بھی صدقہ، ہاں بھولے راستے کو کسی کو راستہ بتلا دینا بھی صدقہ، کسی کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے، مسجد مدرسے تعاون کر دینا بھی صدقہ غریب مسکین کے لیے۔ تو اس طرح کے سارے کام ملا کر ہم 360 صدقے روزانہ ادا کریں۔ آج موقع ہے، جی ہاں نیکیوں کا سیزن ہے، وقت ہے، فرصت ہے۔ آج ہم فیس بک کی بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہائے رات کو سوتے بھی آخری کام موبائل، صبح اٹھتے آنکھ کھولتے بھی پہلا کام موبائل۔ کبھی کڑھائی میں بیٹھ کر سوچا کہ موبائل کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ کسی غیر والا پہ نظر پڑ گئی تو لعنت پڑ سکتی، سو بھی لعنت میں رہا ہے، اٹھ بھی لعنت میں رہا، اگر سوئے آنکھیں بند ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کبھی یہی اس موبائل نے ہمیں ماں باپ علماء اللہ والوں سے دور کر دیا۔ اگر یہی نظر جو موبائل پہ پڑ رہی ہے لعنت کا خطرہ، یہی نظر اگر پڑ جائے ماں پر باپ پر حجور قسم، ایک دن میں 50 دفعہ نظر پڑی 50 دفعہ گزرے، عالم اللہ والے کو دیکھنا، نبی پاک کو دیکھنا، نبی پاک کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، ہمیں سے نگاہ کا رخ صحیح کریں۔ کیا خوش نصیب ہے رات سوتے ہوئے تھے کرسی چاروں کل، توبہ قائم ہوتے ہوئے، معاف کرتے کرتے ہوئے، استغفار تسلیمات میں اللہ کا نام اور اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے سو جائے، اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے ایک دن اور دے دیا مجھے نیکیاں کمانے۔ یہ ہے عقل مندوں کی زندگی، سوتے جاگتے اللہ کو یاد، بے وقوف ہر وقت فضولیات، سوتے بھی موبائل، اٹھتے موبائل۔ کہیں قرآن پڑھنے والوں میں کوئی بے وقوف نہیں بن رہا؟ جس آنکھوں سے روزانہ سال میں قرآن میں دیکھنا تھا رات گندی نہیں دیکھ رہے، جس زبان سے قرآن بولا تھا وہاں فضولیات تو نہیں بک رہے، جنہوں نے سب کو جوڑنا تھا وہ کہیں اپنی بیوی سے تو نہیں لڑے، جنہوں نے اجڑوں کو بات کرنا تھا وہ اپنے گھر تو نہیں اجاڑ رہے، جنہوں نے سب کو سنانا تھا وہ خود سننے سے معروف تو نہیں، جنہوں نے سب کو جگانا تھا کہیں خود بھی تو سوئے نہیں۔ جی اللہ کے نبی فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میں بھی اچھا سلوک، کبھی بیوی کسی کو تانا نہیں مارا، کبھی پیٹا نہیں، اور بعض بیویوں کی بات باتیں مزاج کے خلاف ہوئی برداشت، ہاں بیوی ٹیڑھی پسلی سے ہے، پسلی کو توڑو گے ٹوٹ جائے گی، بیلا پسلا کر کام لوگے کام بن جائے گا۔ تمہاری بیوی نہیں، تم کیسے حق سے رہے ہو سارے؟ تم قرآن مجید پڑھو، جب آئے گی اس وقت اپنے کمپیوٹر میں دماغ میں یہ چیزیں محفوظ رکھو، یہ اس وقت کو استعمال کرو، خزانہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ جن کی ہے وہ ذرا سوچیں، یا الہ العالمین کی جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں، جن کو علماء اللہ والے ملے ہیں ان کی طرف دھیان دیں۔ یا اللہ قبول فرما، مشکل آسان فرما۔ جی آج قرآن مجید کے امام کے حلقے اس کی قدر کریں۔ پتہ ہوتا ہے اتوار کی صبح قرآن مجید کا درس ہونا ہے، اچھے خاصے حاجی نمازی ڈنڈی مار سمرے امرے تھنے کھا مار جی وہ ادھر ادھر جائیں گے تاکہ ادھر قرآن مجید کو سننا پڑے، تو قرآن مجید کا کل قلعہ اور شکایت کیا بنے گا؟ کیا یہ یار دوست کام آئیں گے؟ نیکی کام آئے۔ اللہ تعالیٰ امام کی ترقی نصیب کرے، قرآن پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے موقع دیے ہیں کہ اللہ قدر کرنے کی۔ صلی اللہ 7.5 لاکھ مدرسے پر قرضہ کا کھاتا